ہوتا یہ ہے بتایا کہ ایسے لوگ جن کے اندر یہ پوٹینشیل یہ چیز ہوتی ہے کہ ان پر حملہ ہو جائے، تو جب وہ اٹیک ہو جاتا ہے شیطانی تو خرابیاں اچھی لگنے لگتی ہیں اپنی. سمجھ یہ رہے کہ بڑا اچھا کر رہے ہوتے ہیں گڑبڑ. اپنی خرابیاں، اپنی برائیاں، اپنے عیب انہیں اچھے لگنے لگتے ہیں. قرآن نے کہا کہ جس کا عمل اس کے لیے، پھر اللہ کا قانون اس کو خوشنما بنا دیتا ہے ان کے، اس لیے کہ وہ انہوں نے خود چاہا یہ، تو اللہ کا قانون پھر یہ کرتا ہے کہ ان کو وہ چیزیں، اپنی خرابیاں جو ہیں وہ کریٹیو کام لگنے لگتے ہیں کہ تو ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَن يَشَاءُ. اب اس کی تو میں تشریح کروں گا نہیں، اب بہت کی ہے من یشاء کی. اور تو پھر اللہ کا قانون یہ کرتا ہے کہ جو بھٹکنا چاہتا ہے اسے بھٹکا دیتا ہے، اسے بھٹکنے دیتا ہے، جانے دیتا ہے. اس نے طے کر لیا تھا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اسے ہدایت دیتا ہے جو چاہتا تھا کہ اس کو راستہ ملے، اس کو ہدایت دیتا ہے. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. خصوصی تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کو وجود دینے والا ہے، اور وہ جس نے ملائکہ کو، فرشتوں کو اپنا پیغام پہنچانے والا یا قاصد بنایا، جن کے 2 یا 3 یا 4 بازو ہوتے ہیں. یہ سورہ فاطر کی شروع ہو رہی آج پہلی آیت کا ایک حصہ ہے. اس سے پہلے سورہ سبا ختم ہوئی، 34ویں سورت ختم ہوئی تھی، 35 ہے یہ. اس کی یہ آخری 2 آیات ہیں نظر ڈالنے. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے بھی جھٹلانے والے جھٹلاتے رہے ہیں. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور دور نکل جاتے ہیں وہاں سے اپنے اٹکل کی باتیں کیا کرتے ہیں جس کا انہیں معلوم نہیں ہوتا، جو دیکھی نہیں ہوتی، اپنے اندازے ہانکا کرتے ہیں. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِن قَبْلُ. تو پھر ان کی جو تمنائیں تھیں، ان کے اور ان کی تمناؤں کے درمیان میں ایک آڑ کر دی جائے گی. اور اس سے پہلے بھی جو ان کے طرز عمل پہ جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. وہ بھی شک اور غیر یقینی کیفیت میں پڑے ہوئے تھے. اور پہلے سے جو بیان چلا آ رہا تھا یہ تھا کہ حق تو آنا ہی ہے، باطل جائے گا. اور وہ باطل کے ہتھ کنڈے کیا ہوتے ہیں، لوگ آخر میں جا کر پھنس جاتے ہیں. یہاں یہ صورت ختم ہوئی تھی. تو دوسرے یعنی ذرا انداز مختلف ہے، وہی بیان چل رہا ہے. اسی بات کو جیسے 2-4 جملوں میں ایک بات کہی جائے، پھر وہی بات مختلف الفاظ میں 2-4 اور جملوں میں کہی جائے. یہ نظم قرآن یا ترتیب قرآن ہے جو میں لگاتار توجہ دلاتا چلا آیا ہوں کہ کوئی سورت جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہ اسی مضمون کے ساتھ شروع ہوتے ہیں. اب یہ پہلی آیت یہ بات یہاں سے شروع کی ہے، یہ آج کے درس کے اندر آگے بڑھتے بڑھتے اسی جگہ پہنچے گی جہاں وہ پچھلی سورت ختم ہوئی تھی. الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اسی سے یہ لفظ جو فاطر آیا، اسی سے اس سورت کا نام سورہ فاطر ہے، اسی لفظ کے اوپر. اور ایک کم مشہور یا کم معروف نام استعمال کم ہوتا ہے، لیکن ایک نام اسی سورت کا سورہ ملائکہ بھی ہے، وہ بھی اس کی پہلی آیت میں لفظ آیا ملائکہ. سورہ ملائکہ بھی اسے کہتے ہیں، ورنہ عام زیادہ تر مشہور اس کا نام جو ہے وہ سورہ فاطر ہے. اللہ کے لیے حمد ہے جو آسمانوں اور زمین کو جس نے وجود بخشا. ایک لفظ ہے بدیع السماوات والارض، ایک خالق ہے خالق السماوات والارض،
بدیع لفظ آتا ہے بالکل نئے سرے سے شروع کرنا جس سے پہلے کچھ نہیں تھا. خالق کا یہ مطلب نہیں ہوتا. پہلے سے جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کو سبب کے طور پہ استعمال کر کے اور نئی شیپس دیتے چلے جانا، نئی صفات، نئی چیزیں بناتے چلے جانا. اسی لیے فرمایا ایک جگہ کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، وہ اللہ بڑا بابرکت ہے، احسن الخالقین، جتنے اور خالق ہیں ان سب سے اونچے درجے کا، سب سے احسن، سب سے بہتر خالق وہ ہے. انسانوں میں بھی صفت خلاقیت یعنی خالق ہو سکتے ہیں مختلف، جو کسی مختلف اجزاء کو دوسری چیزوں کے استعمال کر کے ایک نئی چیز بناتے ہیں، یہ سب خالق ہیں، لیکن وہ ان سب سے اوپر سب سے بڑا خالق ہے، جو کچھ پہلے سے کوئی سبب جو وہ آ چکا تھا پہلے سے وجود میں، اس سے پھر آگے دنیا یا کائنات کو پھیلانا. وہ تو ہے اللہ کی تخلیق کی، خالق ہونے کی صفت، کریشن کی. یہ بدیع السماوات والارض آتا ہے. بدیع، بدا کے معنی ہوتے ہیں کچھ نہیں تھا اور ہو گیا. اس پر بہت فلسفے چلے ہیں، بہت ڈسکشن یہاں ہندو مذہب میں تو بہت ہے. اپنشدوں کے اندر بہت سے اپنشد کہتے ہیں کہ اس نے کچھ نہیں تھا، اس سے اس نے پیدائش کی. بہت سے کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اسمبھو ہے کہ کچھ نہ ہو کوئی اس سے کچھ کر لے. آریہ سماج کے جو فاؤنڈر ہیں سوامی دیانند، انہوں نے بھی اسی نظریے کو لیا ہے. یہ بحثیں اس میں بھی چلی ہے، یہ بحثیں درشنوں میں بھی چلی ہیں ان کے ہاں. ایک گروپ یہ مانتا رہا ہے کہ کچھ نہیں. اس کے لیے جو ان کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہے، اسد سے ست کی اتپتی نہیں ہو سکتی. ست کہتے ہیں وہ جو جس کا وجود ہے، اس کے لیے لفظ ست استعمال کیا. اسد جس کا کوئی وجود نہیں تھا، تو اسد سے ست کی اتپتی نہیں ہو سکتی. جو بحثوں میں جو لفظ چلا ہے ان کے سنسکرت میں اور اس زبان کے اندر، اصل بات یہ ہے کہ انسان کے امیجنیشن سے اوپر کی بات ہے. اس کے کہ کچھ نہیں تھا اور ہو گیا. اب یہ مانتے ہیں کہ نہیں، وہ اس کے اندر، اب آپ بچپن سے ایسا مانتے چلے آئے ہیں، اس لیے آپ کو یہ عجیب بات نہیں لگتی کہ وہ ہے پاورفل. کچھ نہیں تھا، اس نے بنا دیا، ہو گیا. اس نے چاہا تو شروع ہو گیا. اس شروع کے بعد پھر جو کچھ شروع ہوا وہ اس کی تخلیق ہے، خالق آگے سے. لیکن وہ بدیع کچھ نہیں تھا اور وہ وجود میں لایا. تو جیسے اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے، ایسی آخر حصے کے اندر اس کی صفات کو بھی آسانی سے سمجھا نہیں جا سکتا. ہم اپنی صفات پہ قیاس کر کے اس کے اندازے سے کچھ امیجن کرتے ہیں، اور وہ جب کرتے ہیں تو ہماری عقل میں نہیں آتا کہ یہ کیسے، کہ کچھ نہیں تھا اور ہو گیا. یہی جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دارشنک بحثیں بہت چلی ہیں اس کے اوپر دنیا میں. اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہوا. بدیع کے بعد یہ ایک لفظ فاطر، فطرہ کے اندر پہلی مرتبہ کا بھی مفہوم ہوتا ہے، سینس، اور فطرہ کا مطلب پھٹنے کا مفہوم بھی ہوتا ہے، برسٹ ہو جانا کسی چیز کا. اللہ کی طرف سے کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے، سب جگہ دھماکے ہیں اور سب جگہ برسٹ ہے. ایک چیز پھٹتی ہے اور بہت زیادہ کریٹیوٹی، تخلیق اس کے اندر سے وجود میں آتی ہے آگے. سب سے پہلی جہاں پر ابتدا ہوئی وہاں بھی کوئی، یہ ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، کچھ پہلے تھا نہیں تو کیا چیز، کیا برسٹ تھا، وہ کیا دھماکہ تھا، یا کیسے پہلی تخلیق وجود میں آئی، کس دھماکے یا کس پھٹنے کے نتیجے میں. اس کو بھی امیجن نہیں کر سکتے جب اس سے پہلے کی کچھ تھا ہی نہیں تو. لیکن اس میں فاطر میں سینس یہ آتا ہے کہ پہلی ہی ابتدا ہوئی کسی ایک برسٹ کے ساتھ میں، ایک پھٹنے کے ساتھ میں، اور آسمان و زمین پھر اس کے بعد سارے آسمان و زمین وہ پھر پھیلتے چلے گئے، ان کو وجود بخشا گیا. جاعل الملائکۃ رسولا، پھر اس نے یہ نظام قائم کیا. اکثر ایسا ہوتا ہے یہ جعلہ، اس کے معنی بھی جگہ جگہ ہم پیدا کرنا کر دیتے. پیدا کرنا نہیں ہوتا ہے، ایسے مقرر کر دینا، قانون مقرر کر دینا. ہم نے اس کو اس کے لیے، اس مقصد کے لیے مقرر کر دیا یا بنایا. اس میں ہم اردو میں بنایا کہہ دیتے ہیں، اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی پیدا کرنے والا. جاعل کا مطلب یہ نہیں ہے. جعلہ
اس نے پھر ان کو بنایا فرشتوں کو، ملائکہ کو، رسولن، کچھ دے کر بھیجا کچھ کرنے کے لیے۔ رسول کہتے ہیں پیغام لے جانے والے کو، رسل جمع ہے اس کی۔ اور اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، فرشتے 2 بازوؤں والے، 3 بازوؤں والے، 4 بازو والے۔ ہمارے یہاں اکثر ترجمہ زیادہ تر جگہوں پہ 2 پروں والے، 3 پروں والے اور 4 پروں والے۔ پرندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ اجنحہ، جناح بازو کو کہتے ہیں، پروں کو بھی کہتے ہیں۔ پرندوں کے پر، اس کی جمع ہے اجنحہ۔ پرندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ پرندوں کے یہ، تو ہمارے امیجن کرتے ہیں نا لوگ، امیجنیشن میں شروع کے دور میں شاید یہی ہوا، اور اب بھی یہی ہوتا ہے اگر بچوں کو سمجھایا جائے۔ دیکھا نہیں، ایک ایسی مخلوق ہے جسے کسی نے نہیں دیکھا، اب وہ آتی ہے کہیں سے، یہ تصور آسمانوں سے آتی ہے، پھر واپس چلی جاتی ہے، تو پھر اڑتے ہوں گے، اڑتے ہیں تو پر ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ایسے تصورات ہیں جو ہم نے اپنے دماغوں میں بنا لیے ہیں۔ پہلے تو اس کو لفظ کو سمجھیں کہ خالی پر نہیں ہے، اس کا جو ترجمے میں زیادہ تر جگہوں پہ پر آ گیا ہے ہمارے یہاں۔ دیکھیں یہ لفظ جناح وہی آیا انسانوں کے لیے جب آیا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کی بات چل رہی ہے اوپر سے، ان کے لیے رحمت کے ساتھ اپنے انکساری کے، اپنی ہیوملٹی کے بازو پھیلائے رہو، جناح۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرتے رہو کہ پروردگار انہوں نے بچپن میں مجھے میرے ساتھ صفت ربوبیت کو اختیار کیا، پرورش کی، تو آپ بھی ان پر رحم فرمائیں۔ یہ جناح، اپنے بازو پھیلائے رہو، رحمت کے بازو والدین کے لیے۔ اس کا مادی مطلب کیا ہوا؟ لفظی، یہ تو میں نے ترجمہ کر دیا، سب جگہ ایسے ہی ترجمہ ہے۔ تو کیا ہر وقت کوئی ہاتھ والدین کے اوپر یوں رکھے رہیں اور ایسے کھڑے رہیں؟ یہ رحمت کے بازو پھیلانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں موجود ہوں، ان کے لیے یہ تھے دیکھیں انہیں کس چیزوں کی، کن چیزوں کی اس عمر کے اندر ضرورت ہے، اس کا لگاتار احساس رہے۔ اسے رحمت کہتے ہیں کہ جس کی جو ضرورت ہو اس کی بالکل پوری کی پوری اتنی پوری کر دی جائے۔ اپنے بازو رحمت کے پھیلائے رہو، تو یہ ایک محاورے کی زبان ہے، تو وہ یہ ہاتھ نہیں ہے کہ یہ ہاتھ ہم والدین کے اوپر ایسے کر کے کھڑے رہیں۔ تو یہ بازو رحمت کے پھیلانا یہ اپنے آپ میں پھر ایک تمثیلی زبان ہوئی۔ یہ لفظی معنوں میں یہ ہاتھ یا بازو مراد نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا، سورہ شعراء آیت 215، 26 آیت 215، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان لانے والوں میں سے جو تمہارے پیچھے چلیں ان کے لیے اپنے بازو جو ہیں وہ پھیلائے رہو ان کے اوپر، مطلب ان کو سرپرستی میں لیے رہو۔ تو ایسا تھوڑی کہ ہاتھ ان جتنے لوگ اتباع کرتے جائیں اب سب کے اوپر ہاتھ جو ہے آتا چلا جائے۔ اب یہ تمثیلی زبان ہے، محاورے کی زبان ہے، ایک طریقے سے محاورے میں بولا جاتا ہے۔ اس سے مقصد سچ مچ یہ ہاتھ نہیں ہوتے استعمال، یا یہ بازو نہیں ہوتے، جبکہ الفاظ بازو ہی کے استعمال ہوتے رہے عربی زبان کے اندر۔ ایسی فرشتوں کے بازو تو یہ ہم تصور نہیں کریں کہ پر ہوتے ہیں یا پھر ہاتھ ہوتے ہیں۔ اب یہاں دیوی دیوتاؤں کے ہاتھ بنے نا بہت سے، کسی کے 2، کسی کے 4، کسی کے 6، اس طرح سے یہ بہت سے ہاتھ بنے۔ یہ لوگوں کا امیجنیشن رہا ہے، اور اس سے انہوں نے کسی کے 2 ہاتھ تصور کر لیے، کسی کے 4 کر لیے، کسی کے 6 کر لیے، اور یہاں تو پھر پر مقرر کر لیے کہ فرشتے ہیں، وہ پتہ نہیں کتنے آسمانوں کو پار کرتے ہوئے جاتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں تو پھر اڑ کر جو جاتے ہیں، اڑ کر آتے ہیں، اوپر ہوتے۔ ہم کچھ بھی اس میں تصور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی طرح کا، اس لیے کہ وہ مخلوقات ہیں جنہیں کسی نے دیکھا نہیں۔ جیسے ہم اللہ کی ذات کے لیے کوئی تصور نہیں کرتے، ہمیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہم سے غیب میں ہے۔ اللہ کی مخلوق ہیں، اور 2 اور 4 اور 6 ایک تمثیلی بات ہے۔ کچھ کم پاورز والے، اوسط درجے کی پاور والے، کچھ اس سے زیادہ پاور والے، کچھ اور اس سے بھی زیادہ کنٹرول رکھنے والے، مختلف چیزوں کے، مختلف اللہ کے نظام کے اوپر وہ مقرر ہیں۔ ہمارے بعض
جو بہت جدید اچھے ہیں، بہت بہت غور و فکر کرنے والے، بڑی قیمتی چیزیں دینے والے، بعض جدید ہمارے نئے مفسرین نے سرے سے فرشتوں کے مخلوق ہونے کا انکار کر دیا. مولانا آزاد بھی ان میں سے تھے. فرشتے کوئی مخلوق نہیں ہے فرشتے نام کی. ایسے اور بہت سے اور بھی ہیں، پہلے کے بھی گزرے ہیں، قریب کے دور کے بھی گزرے ہیں، اور جن کی سوچ کے اندر بہت اچھی پریکٹیکل باتیں تھیں. وہ ان چیزوں کو نہیں ماننا چاہتے تھے کہ جسے ہم یہ کہا جائے سپرسٹیشن، تو ان سے دور ہو جائیں. سپرسٹیشن سے دور ہونے میں ان تمام چیزوں کا بھی انکار کر بیٹھے جسے انہوں نے نہیں دیکھا. دیکھنا ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جس چیز اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کو مانتے ہیں، تو اس کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ نے بتایا. اب وہ یہ رکھتے ہیں کہ یہ کائناتی قوتیں ہیں، ملائکہ، مختلف فورسز، انرجیز جو ہیں وہ کام اللہ کے قانون کے مطابق کام کرتی رہتی ہیں، انہی کو ملائکہ کہا ہے. اب مثلا یہ کہ زلزلہ آیا اور زمین کے اندر کی دو پلیٹس جو ہیں وہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو پریس کیا. انسان جتنی تحقیقات کرتا گیا ہے وہ کاز ڈھونڈتا ہے، یہ کس وجہ سے ہوا تھا، یہ پھر پتہ لگا لیتا ہے. شروع میں نہیں معلوم ہوتا اسے. اب شروع میں اس طرح کے خیال ہوتے تھے کہ اندر کہیں بھاپ بنتی ہے گرمی سے، وہ بھاپ جو ہے وہ زمین کو ہلاتی ہے. اب پتہ لگا لیا کہ کیسے ہوتا ہے یہ، اور تو اس میں وہ ایک دوسرے پہ پلیٹ چڑھی ہوتی ہیں، پریس کر رہی ہوتی ہیں، پھر ایک وہ سلپ ہوتی ہے، اس سلپ سے جھٹکا لگتا ہے، اور وہ جھٹکا جو ہے وہ اس کے حساب سے کہ کتنی گہرائی پہ ایپی سینٹر کہاں ہے، اوپر ہے نیچے ہے، کس طرح کا ہے، اس سے کتنا سیویئر زلزلہ، کتنا نقصان ہو سکتا ہے. تو ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں مختلف، بہت بڑی بڑی، جس کے اندر بعض کے اندر بہت کئی ملک آ جاتے ہیں ایک پر. اب یہ معلوم کر لیا وہ کیوں موو کر رہی ہیں، کیوں پریس کر رہی ہیں، اس کے پیچھے پھر کوئی ریزن ہوگا، اسے معلوم کر لیا. پھر یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا، کہیں جا کے رک جائے گا کہ یہ تو ہمیں نہیں معلوم، کچھ عرصے بعد وہ بھی معلوم ہو جائے گا، ڈسکور کر لے گا. لیکن سلسلہ ختم نہیں ہوگا. کوئی اس کا سب سے پہلا کوئی کارن بھی تھا، کوئی سب سے پہلا کوئی اس کا موور بھی تھا، کہ جہاں سے یہ سلسلہ ایسے شروع ہو گیا تھا وہ موومنٹ دینے والی اللہ کی طرف سے، وہ خود سے، وہ نیچر میں خود سے نہیں ہو جاتا. جیسے نیچر کے اندر کریشن خود سے نہیں ہو گئی، اب یہ تو یہ مانتے ہیں بہت سے کہ خود سے ہو گئی، اور آج تک اس کا کوئی ثبوت نہیں دے پائے. تو یا کہاں تک پہنچے، آخری درجے کو ابھی تک جو پہنچے، تو وہ پہنچے بہت زیادہ، اگر آگے پہنچے کہ بس ایک جو ہے وہ اکائی تھی جہاں سے سب کچھ یہ شروع ہو گیا، جس کا نہ وزن تھا، نہ ماس وہ تھا، نہ لمبائی تھی، نہ چوڑائی تھی، نہ موٹائی تھی. وہاں سے سب کچھ اسٹارٹ ہو گیا سنگولیرٹی سے، اس کا نام سنگولیرٹی رکھا ہے، سنگل کچھ. اب وہاں سے وہ ایکسپینشن اسٹارٹ ہو گیا، پھیلاؤ. اچھا چلیے، ظاہر ہے کہ جب ہم تمام کارن انسان کی تخلیق کے، کائنات کی تخلیق کے، کریشن کے پیچھے جاتے جائیں گے، چیزیں کم ہوتی جائیں گی، اور کسی ایک نقطے پہ تو مرکوز ہوں گی، سینٹرلائز ہوں گی ہی، کہ سب سے پہلے یہاں سے شروع ہوا. وہ کیسے ہوا؟ اب یہ تو اس یونیورس کا ہے، قرآن کہتا ہے اس سے اوپر اور بہت سے سسٹم ہیں، سماوات. لیکن اب یہ تو اسی کی بات کرتے ہیں. اب پوچھا جائے یہ کیسے ہوا، تو کہتے ہیں معلوم نہیں. کیا طاقت تھی، مطلب کیا کوئی فورس، کوئی قوت کیسے ہو گئی، کوئی چیز چل کیسے پڑی، پھیلنا کیسے شروع ہو گئی، یہ کیسے ہو گیا، تو نہیں معلوم. اور میں نے تو یہاں بتایا آپ کو کہ آخری جو اس کا انٹرویو تھا اسٹیفن ہاکنس کا، لاسٹ زندگی کا، اس کے اندر اس سے پوچھا گیا واٹ واز بیفور بگ بینگ، تو انہوں نے کہا نتھنگ، کچھ نہیں تھا. اب یہ کچھ نہیں سے تو ابتدا تو جاتے جاتے وہ بھی کہہ گئے، ایک لفظ نکلا، اس کو طرح طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں لوگ، نہیں ان سے مفہوم یہ تھا، مراد یہ تھی، جو کچھ بھی ہے. لیکن کسی ایک جگہ پہنچیں گے پھر بات اسی جگہ آئے گی کہ وہاں سے کیسے سب کچھ شروع ہو گیا. یہ جو ایسے ہی ہر سسٹم کے جس جگہ، جس نقطے پہ جا کر کنورج ہوتا ہے یا مرکوز ہوتا ہے، سینٹرلائز ہوتا ہے،
اس کو موو کرنے والا کوئی ہوتا ہے, کوئی قوت ہوتی ہے. اللہ نے اس کے لیے اپنی اس مخلوق کو مقرر کیا, جسے ہم کہتے ہیں پہاڑوں کا فرشتہ, پانی کا فرشتہ, یا مختلف یا رودی کا فرشتہ. تو یہ اللہ نے مقرر کیا, وہ اسباب کا سلسلہ چل پڑتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے, وہ پھر سامنے آ جاتا ہے. اس کو بہت اچھے طریقے سے سورہ کہف میں سمجھایا ہے, جس کو ظاہر ہے کہ میں یہاں اس وقت بیان نہیں کروں گا. اس حصے کا درس جو ذوالقرنین کہلاتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جن کو کہا گیا کہ ان سے ملو جا کر. تو اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ سے جب کہا, اور حضرت موسیٰ رسول وقت تھے, کہ تمہیں فلاں نشانی بتا دی گئی کہ فلاں جگہ پر جو کوئی ملے گا اس کے ساتھ رہنا ہے. تربیت کے لیے بھیجا گیا رسول کو کسی کے پاس. رسول وقت کو ڈائریکٹ وہی آتی ہے اللہ کے پاس, براہ راست وہی آتی ہے. کسی کی تربیت میں نہیں رکھا جاتا اللہ کے حکم سے کہ ذرا فلاں استاد سے پڑھ کر آؤ. تو نبی امی جو ہے اللہ نے جتنا علم دیا براہ راست دیا, کسی پڑھنے کے لیے کسی کے پاس نہیں بھیجا کہ پہلے کچھ تھوڑا بہت پڑھ لو اور اب ہم تمہیں دیں گے, ساتھ ساتھ دے ہی رہے. رسول وقت سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے اپنے وقت کا, انسانوں کے اندر, اس وقت کے انسانوں میں. اب حضرت موسیٰ کو کسی کے پاس بھیجا جا رہا ہے تربیت کے لیے جو دیکھنے میں انسان تھے, نظر آنے میں سامنے سے نہیں آتے, تو پھر نظر نہیں آتے تو پھر ظاہر رابطہ کیسے ہوتا, بات چیت کیسے ہوتی, تربیت کیسے لیتے. اب وہ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی بہت تفصیلات میں نے الگ بھی بیان کی مختلف موقعوں کے اوپر, اور زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ کہف کے اس حصے کے اندر ہیں. جنہیں دیکھنا چاہیں اسے دیکھ لیں کہ ہمارے جو کچھ بھی سمجھا جاتا ہے وہ تصورات ان کے صحیح نہیں ہیں لوگوں کے. جس کے پاس اللہ نے تربیت کے لیے بھیجا وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ رسول وقت سے اوپر کے لیول کا علم والا کوئی دوسرا انسان نہیں ہوتا. تو پھر وہ اللہ کی جو بھی مخلوق ہو جو انسانی شکل میں آ گئی, حضرت مریم کے لیے کہا وَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, تمثل لَهَا, مثالی طور پر ایک انسان کی شکل میں آ گئے سامنے فرشتے حضرت مریم کے لیے. تمثیلی یہ لفظ آ گیا تمثل لَهَا, تھے نہیں انسان, کوئی چھونے وونے سے مادی کچھ نہیں ہوتا ان کو. تو بات کی انہوں نے ایسے بات کی کہ انسانی شکل ایک نظر آ رہی ہے. حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے, ان کے پاس بھی ایسے ہی پہنچے. شروع میں سمجھے کوئی مہمان ہے, کھانا وانا جب ان کے لیے بچڑا دبا ہوا کیا تو انہوں نے جب ہاتھ نہیں لگایا, اس لیے کہ وہ نہیں کھا سکتے تھے, تو وہ ہوا کہ کوئی ایسا نہیں ہو, کوئی دشمن ہے. انہوں نے کہا آپ پریشان نہیں ہو, ہم فرشتے ہیں. تو یہ بعض لوگ اللہ کے حکم سے بعض شخصیات کے سامنے انسانی شکل میں ظاہر ہوئے, تھے نہیں انسان. اور انسانی شکل میں ظاہر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے جسم میں مادیت تھی, وہ تو نظر آ رہے ہیں بالکل انسان جیسے, بس بات ختم. اب جب انسان کی شکل میں نظر آ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان کی اوریجنل شکل ہے. انسانی شکل میں ظاہر ہوئے سامنے, وہ ان کی کوئی اوریجنل شکل نہیں ہے. اگر وہ انرجی سے بنے ہیں, ان کا مادہ نور ہے اور انرجی ہے, میٹر سے نہیں بنے ہیں. انرجی کی کوئی شیپ نہیں ہوتی, مادے کی ہوتی ہے, میٹر کی ہوتی ہے. تو ان کا کوئی خاص حلیہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کیسے ہیں. تو ہمیں اس چیزوں میں زیادہ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. نہیں سمجھ سکیں گے بہت سی باتیں جس کو ہم علم غیب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو ثبوتوں سے مانا اور اس کے بعد پھر اللہ نے بتایا ہے. اس بنا پر کہ ہم نے دیکھا نہیں ہم انکار کیوں کر دیں کہ ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے. کائنات کی فورسز تک اگر ہم جاتے ہیں تو یہ تو پھر وہی ہو گیا کہ یہ سب کچھ خود سے ہو رہا ہے. یہ جو کر رہا ہے اس نے اگر اپنے کچھ کارندے رکھے تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے انکار کرنے کی. جگہ جگہ بہت سے بیانات ایسے ہیں ملائکہ کے بارے میں قرآن کے اندر کہ وہ بالکل ہی جب اس کو وہ خالی کائناتی فورسز کہتے ہیں تو بالکل وہ عجیب و غریب وہ کھینچا تانی کی چیزیں بن جاتی ہیں. شیطان کا انکار کرتے ہیں کہ وہ کوئی مخلوق ہے. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ, کا جن بھی کوئی مخلوق نہیں ہے. اب جسے انہوں نے نہیں دیکھا یا جسے آج کے دور کی سائنس جہاں تک نہیں پہنچی, ان سب چیزوں کا ان ماڈرن لوگوں نے جو جن کی بہت خدمات ہیں انہوں نے انکار کر دیا, جس کو ماڈرن سائنس سے جو ویریفائی نہیں ہوئی آج تک. کتنی چیزیں پہلے ویریفائی نہیں ہوئی تھی آج ہو گئی, کتنی ایسی ہیں جو آج نہیں ہوئی کل ہو جائیں گی. لیکن قرآن کے جو بیانات جن کے بارے میں ہیں یا شیطان کے بارے میں مختلف جگہوں کے اوپر, اس کی جب وہ توجیہ ایسے کرتے ہیں جو انہوں نے مانے لے رکھے ہیں تو پھر وہ بڑے عجیب و غریب ہو جاتے ہیں.
جب اس کو تمثیلی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں سچ مچ ایسا نہیں. کہیں جن کا مطلب قبائلی لوگ لے لیتے ہیں اور کہیں جن کا مطلب اپنے اندر کی کا غصہ اور اپنے اندر کی جو وہ صفات ہیں جو کبھی کہیں وہ لے لیتے ہیں, کہیں اسی کو شیطان کہہ دیتے ہیں. اللہ کی ایک مخلوق ہے, اس کے اپنے اثرات ہیں. اللہ کے جتنی اللہ نے کسی کو لبرٹی دی, جیسے انسان کو دی, کسی کو اگر دی تو وہ اس لبرٹی اس آزادی کے ساتھ کام کرتا ہے جتنی دی. جن کو نہیں دی, جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں, وہ ویسے کام کرتے رہتے ہیں. ملائکہ کو اپنے پیغام دے کر وہ بھیجتا ہے مختلف سارے کام کرنے کے لیے. پیغام دے کر بھیجنا یہی ہوا کہ بھئی فلاں جگہ, جیسے حضرت اس سورہ کہف کی مثال میں تھا, یہ کشتی ڈوب جائے, یہ کشتی عیبدار ہو جائے, یہ بچہ مر جائے. اب انہوں نے ایک کسی کارن کو ایک کچھ موومنٹ انہوں نے شروع کر دیا, اس موومنٹ کے نتیجے میں بچہ مر گیا. حضرت موسیٰ دیکھ رہے تھے, اسٹارٹنگ انہوں نے کی تھی, جس کے نتیجے میں یہ بچہ مر گیا. تو انہوں نے کہا اسے کیوں مار دیا؟ انہوں نے مارا نہیں تھا, انسانی نہیں تھے. انہوں نے بتایا اللہ کی حکمت اس کے اندر ایسے کام کرتی ہے, پیچھے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے تمہیں نظر نہیں آتا, تمہیں تو سامنے سے ریزلٹ نظر آتے ہیں. اب پیچھے کی چیز ویژن حضرت موسیٰ کو جب دے دی تھی تو وہ کہہ رہے تھے تم نے مار دیا. انہوں نے تو اس کو جسے کہا جائے کاز کو اسٹارٹ کیا تھا. اللہ کی حکمت تھی, مصلحت تھی کہ وہ بچہ جو ہے وہ بچپن میں ختم ہو جائے, ختم ہو گیا وہ. تو یہ ان حکمتوں کا علم دینے کے لیے حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا ان کے پاس, جن کے لیے کہا تھا کہ ہمارا ایک بندہ ملے گا فلاں جگہ تمہیں, اور اس کے تم ساتھ رہنا. اور پھر انہوں نے وہ علم لیا ان سے, یا اس چیز کی حقیقت کو سمجھا گہرائی سے جو ایک رسول کو دینا مقصود تھا اللہ کی طرف سے. ایسے یہ ملائکہ کرتے ہیں, اللہ کے حکم سے وہ کاز پیدا کرتے ہیں. جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں پہلا کاز پیدا کرتے ہیں, اثر اس کے بعد ایفیکٹ اس کے ہوتے چلے جاتے ہیں, اور ہمارے سامنے محسوس شکل میں پھر حقیقتیں آتی ہیں کہ کیا کہاں کیا ہوا. اب اولی اجنحت, کسی کے 2 بازو, کسی کے 3 بازو, کسی کے 4 بازو, کسی کو زیادہ قوتوں کے ساتھ میں رکھا ہے, کسی کو کم قوت والے کام دیے ہیں, مختلف طرح کے الگ الگ قوتوں والے فرشتے ہیں. تو جب یہ فرشتے تمثیلی ہیں تو پھر یہ بازو جو ہیں ان کا ہم کوئی شکل تصور نہیں کر سکتے کہ ہم پر لگا کے, پھر وہ پر لگا کے جب اڑتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جو ہے وہ گھوڑے کے پر لگا کے اور اس کے اوپر جاتے ہیں کہ وہ گھوڑا ہے, اس کے پر لگے ہوئے ہیں, اس کا نام براق رکھا ہے, اور اس سے اب وہ تمام کارڈز کے اوپر بھی بنا ہوتا ہے, مبارکبادوں کے اور جگہ جگہ تصویروں کے اندر بنا ہوتا ہے کہ یہ براق ایسا ہوتا ہے. کسی نے نہیں دیکھا, امیجن کرتے جیسے یہاں دیوی دیوتاؤں کی شکلیں امیجن کی گئی ہیں, ایسی ان سب کو امیجن کر لیا گیا ہے. تو ہمیں اس امیجنیشن کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی ایسی مخلوق کی ضرورت نہیں آتی جن سے اللہ کام لیتا ہے. اس کے بعد فرمایا یزید فی الخلق ما یشاء. ابھی تک تو تھی فاطر السماوات, ایک ابتدا کی ایک برسٹ سے, پھٹنے سے سب کچھ اب اس کے بعد مزید چیزیں تخلیق ہوتی چلی جا رہی ہیں ان سے جو پہلے سے موجود ہے. یزید فی الخلق, بڑھاتا رہتا ہے اپنی تخلیق کے اندر جیسی اس کی مشیت ہوتی ہے, پھر وہ اس ایکسپینشن میں چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں, ایک سے دوسری ملنے سے دوسری چیزیں وجود میں آتی چلی جاتی ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اللہ کے پاس ہر شے کے, ہر چیز کے پھر اسکیل, پیمانے, ایسٹیمیٹس ہیں کہ کب کہاں کیا کیسے ہوگا, اور اس کے فرسٹ کاز کو وہ ملائکہ جو ہیں وہ موو کرتے ہیں. یہ تھی پہلی آیت. پھر فرمایا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا. اللہ اپنی رحمت جو ہے, انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ انسانوں کے لیے اپنی رحمت میں سے اگر کچھ کھول دے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا. لفظ رحمت, پہلے بھی یہ بات آئی ہے, عربی زبان کے اندر لفظ رحمت رحم سے آیا ہے, اور رحم یہ مرسی جسے آپ کہتے ہیں, یہ رحم مادر, ماں کے پیٹ میں جو بچے کی پرورش ہوتی ہے, اس پرورش کے اندر اس کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بچہ اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرتا, لیکن جتنی مقدار میں ضرورت ہوتی ہے اتنی مقدار میں اسے وہ ساری چیزیں ملتی چلی جاتی ہیں. اس کے لیے بچے نے کوئی کوشش نہیں کی, تو اس کو رحمت کہتے ہیں. رحم کا لفظ وہاں سے آیا عربی زبان کے اندر کہ جو جس کی جتنی ضرورت ہو وہ اس کو فراہم ہوتی چلی جائے. اب جیسے ہی وہ باہر آیا, ماں کے پیٹ سے آیا, اب اسے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے, تو اللہ نے وہ پہلے سے رکھی ہیں یہاں پر اس کائنات کے اندر, پہلے سے رکھی. اب مختلف چیزوں کی ضرورت ہے, اور اب
ساری چیزیں خود سے نہیں، بہت سی اسے نیچر میں بہت سے مل جائیں گی، لیکن کیئر، نگہداشت، دوسری اور بہت سی چیزیں نگہداشت، اب بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ان کو دوسرے انسانوں کے ذریعے ملیں گی، اس کے ذریعے اور اسباب پیدا کیے، ان اسباب میں محبت پیدا کر دی سب سے زیادہ ماں کے دل میں، یہ سب اسباب پیدا کیے کہ اب ان کے ذریعے اس کی ہیلپ ہوتی چلی جائے گی، اس سے پہلے نہیں تھی، وہ ماں کچھ نہیں کر سکتی تھی اس کے اندر۔ اللہ جو اپنی یہ اس کی رحمت ایسے عام ہے سب کے لیے کہ یہاں پہ سب کچھ موجود ہے، ان کی ضرورت کا سامان جو کوئی بھی یہاں پر آتا ہے، اور اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، انسان چاہے تو خود روک لے، اس رحمت کو اپنے لیے بند کر دے۔ کہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد، اور اگر کوئی روک ہی لے وما یمسک، اور اگر کسی نے رحمت کے دروازے خود بند کیے، روک دی، تو پھر اسے کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ جو بھی کائنات کے اندر ہے واک ہے، چاہے وہ گرین ہاؤس گیسز ہوں، چاہے اور طرح طرح کی چیزوں کے نام آتے رہتے ہیں آپ کے سامنے، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھ کی چیزیں ہیں۔ اللہ نے رحمت رکھی تھی، اس رحمت کے دروازوں کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، ایسے ہی چلتی، بشرطے کہ اللہ کے قوانین کے مطابق انسان چلتا رہتا۔ اب اگر وہ اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ چاہے تو قوانین کے خلاف کرے، ان لاز کے اگینسٹ کرے، تو پھر وہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ رکتی چلی جائے گی، وہ رحمت رکتی چلی جائے گی، اسے کوئی دوسرا کھول نہیں سکتا۔ انسانوں نے جو خود اپنے لیے دروازے جو بند کیے، اسے کوئی دوسرا آ کے نہیں کھول سکتا، اللہ کا قانون بھی نہیں کھولے گا، اللہ کے قانون نے بند کر دیا، کوئی اور اس کے لیے کھول بھی نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یہ دونوں صفات یہاں پر۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پاور ہو، رحمت عام کرنے کے لیے بھی، رحمت روکنے کے لیے بھی، جنہوں نے غلطیاں کی، جنہوں نے جرائم کیے، ان کی پاور ہونی ضروری ہے، فیصلے کا امپلیمنٹیشن۔ لیکن امپلیمنٹیشن کرنے والے پاور والے تو یہاں دنیا میں بہت ہیں، حکمت نہیں ہے ان کے پاس، وہ پاور غلط طریقے سے استعمال ہو رہی ہے۔ حکمت تو وہ ہے کہ جس کے اندر پاور ایسے استعمال ہو کہ جو سب کے نفع کے لیے استعمال ہو۔ یہ دنیا کو برباد کرنے کے لیے پاور کو استعمال کرتے ہیں، پاور ہے ساتھ میں حکمت نہیں ہے۔ حکمت اگر ہو کسی کے اندر، بہت حکمت ہے، لیکن ساتھ میں امپلیمنٹ کرنے کی پاور نہیں ہے، تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی سنتا ہی نہیں بات، وہ بتاتے جا رہے ہیں بھائی ایسے نہیں ایسے، کوئی سنتا ہی نہیں، اپنے پاس پاور نہیں کہ امپلیمنٹ کرتے۔ تو اللہ کی دونوں صفات یہاں پر لائے کہ وہ یہ اس سب کے اندر یہ کرنے کی اس کے پاس پاور بھی ہے، اور جو کچھ وہ کرتا ہے وہ حکمت کے ساتھ میں کرتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، اس سے پہلے بھی انسانوں کی فلاح کا ذکر تھا پچھلی آیت کے اندر، کہ دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ نے تو اپنی رحمت عام کی تھی، اب وہ خود اگر بند کر لے تو کوئی اسے جاری نہیں کر سکتا۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے انسانوں اللہ کی تم پہ کتنی نعمتیں ہیں یاد کرو۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، یہ سوچو تم کہ یہ جو تمہیں روزی ملتی چلی جا رہی ہے زمین سے بھی اور آسمان سے بھی، اوپر سے بھی جو رزق آتا چلا جا رہا ہے، یہ کون برسا رہا ہے؟ یہ سب خود سے ہوتا چلا گیا ہے، تمہارے لیے جو کچھ یہاں پر موجود تھا تمہیں ملتا چلا جا رہا ہے، تم ڈسکور کرتے جا رہے ہو، چیزیں لیتے چلے جا رہے ہو، یہ کس نے سارا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے؟ حل من خالق غیر اللہ، یہاں لفظ خالق آیا ہے، اللہ کے سوا کیا یہ انتظام کسی اور نے کر رکھا ہے؟ کسی اور نے سب چیزیں جو ہے کسی ایک کے علاوہ؟ لا الہ الا ہو، اس ایک کے سوا پھر کوئی الہ نہیں ہے۔ اب الہ میں وہ سب کچھ آ گیا کہ جو دیتا ہے وہ اسی کے سامنے سر جھکے، اسی کا قانون مانے، اسی کی پابندی کریں، اس کے ساتھ کسی کو اور شریک نہ کریں۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، افک کہتے ہیں دھوکے کو، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کدھر سے دھوکے کھا رہے ہیں؟ دیکھتے نہیں کہ یہ ساری روزی اوپر سے نیچے سے جو کچھ انہیں ملتی ہے یہ کس نے دی؟ کسی دنیا کے کسی کیا سب سے پاورفل آدمی کہتے ہیں، یہ سب سے پاورفل کنٹری کہلاتا ہے یو ایس اے آج کل، وہاں پہ جو سب سے بڑا اس وقت تو بالکل فرعون بنا ہوا ہے، یہاں کا جو اس کا جو سب سے بڑا اس وقت رولر ہے وہ ٹرمپ ہے۔ کیا ٹرمپ نے رکھی روزی وہاں؟ زمین میں ٹرمپ نے رکھی، آسمانوں میں اس سے پہلے جتنے گزرے دنیا کے بڑے بڑے پاورفل لوگ، کیا ان میں سے کسی نے رکھی تھی؟ تو کس نے کیا؟ یہ تو کسی ایک نے کیا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کیوں دھوکے کھا رہے ہیں کہ جو طرح طرح کے شریک بنا لیتے ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا؟ تو یہ کہاں نکلے چلے جا رہے ہو، کہاں سے دھوکہ کھا کے جا رہے ہو تم؟ وہیں یکذبوک، ابھی تسلی دی، وہیں اگر تمہیں جھٹلائیں تمہارا کام تو پہنچانا ہے، فقط دلیلوں کے ساتھ میں۔ قرآن دلیلوں کی بات کر رہا ہے، آنکھیں بند کرنے کی بات نہیں، قرآن نے خود دلیلیں دی
کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ اب آنکھیں بند کر کے مان لینا. جو سب سے بڑی پار ہے جو اللہ کی، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سب دلیلوں سے کہہ رہا ہے، سمجھا کر دلیلیں دے کر کہ اس لیے مان لو. دیکھو یہ ہے نہیں دلیل، یہ آرگومنٹ سے ہم بات کر رہے ہیں. اور کہتا ہے اچھا تم اپنے آرگومنٹ لاؤ اگر نہیں مانتے ہو تو. ان سے کہتا ہے کہ تم اپنے لاؤ، لے کے ثبوت لے کے آؤ. تو اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تو ثبوت دیتا ہے، ثبوت مانگتا ہے. وہیں یکذبو کا اگر وہ جھٹلاتے ہیں تو یہ طرز عمل تو رہا ہے پہلے بھی. فقد کذبت رسل من قبل کا، تم سے پہلے بھی اللہ جن کو رسول بنا کر بھیجتا تھا ان کو بھی لوگ جھٹلاتے رہے تھے. تو اس میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس بات سے کہ جھٹلا رہے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہ جتنے معاملات ہیں سب کو اللہ کے قانون کا سامنا کرنا ہے، فیصلہ ہو جائے گا ان کا جو جس راستے کے اوپر ہے. یہ دیکھیے یہ ایک بات بہت اس کے اندر سے بڑی باریک ایک نکل رہی ہے. اس سے پہلے یہ دعوت تھی دلیلوں کے ساتھ میں جو آ رہی تھی. کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہو، مانتے کیوں نہیں؟ دعوت تھی دلیلوں کے ساتھ میں، اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے اب جھٹلائیں گے اگر تو دیکھو پہلے بھی جھٹلائے گئے تھے نا، انجام کیا ہوا. تو پھر اگر اخلاص کے ساتھ دعوت دی تو پھر باطل تباہ ہو جاتا ہے. رزلٹ آخری یہ نکلتا ہے. یہ چیز اس کے اندر چھپی ہوئی اس آیت کے اندر. تمہیں جھٹلایا تباہ ہو جائیں گے، اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے. تم نے تو اپنی بات صحیح طریقے سے ساری دلیلوں کے ساتھ کہہ دی. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اس کے اندر ان کی کہ اللہ کے سامنے سارے فیصلے جو ہیں وہ وہاں ہوں گے، اللہ کے قانون کی طرف ہوں گے، ادھر ان کی واپسی ہونی ضروری ہے. تو پھر یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا نتیجہ انہیں ملے گا، اور جب ان کو دعوت کا فائنل حجت پوری ہوگی تو پھر یہ تباہ ہو جائیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے بے چین. یہ ہے داعی کی فطری بات. یہ ایک جگہ نہیں، بہت سی جگہوں پہ قرآن نے کہا کہ تمہارا کام صرف پہنچانا ہے، لیکن یہ جب تک وہ درد نہیں ہو جو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، دوسرے انبیاء میں بھی تھا، یہاں تو بڑے ایک پوری پیک کے اوپر تھا، تو جب تک وہ چیز نہیں ہو تو پھر یہ تھوڑے سے لوگ کیوں رہ گئے یا بہت سے کیوں رہ گئے، کیوں نہیں مان رہے، تباہی کی طرف جا رہے ہیں، مانتے کیوں نہیں؟ تو اللہ نے جگہ جگہ ڈیوٹی تو تمہیں اتنی ہی دی گئی تھی کہ تم خالی پہنچا دینا، لیکن یہ تو تھی ڈیوٹی. اور یہ ہوتا ہے اندر کے اپنے دائی کا مزاج کہ ڈیوٹی پوری کر دی. اب کچھ لوگوں کو بتا دیا کہ تم نقصان کی طرف، یہ ادھر جا رہے ہیں، وہاں پہاڑ کی چوٹی پہ تھے، گر جائیں گے، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پھنس جائیں گے. تو یہ بے چینی اصل میں اگر کسی کو موت کی طرف جاتے دیکھے تو ہر انسان میں ہوتی ہے. اس پر بھی خلاف چڑھ جاتے ہیں، ختم ہو گئی، اب ہوتی تھی. اب تو وہ ویڈیو بناتے ہیں کہ جب یہ گرے گا تو میں ویڈیو بناؤں گا کیسے کھڈ میں گرا، بجائے بھاگ کر اسے روک لینے کے. یہ بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اتنے پردے اس کے اوپر پڑتے چلے جا رہے ہیں. ورنہ نارملی انسانوں کے اندر تھی یا ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہے، وہ اور کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ان کے اندر دائی جو ہے اس کے اندر ایک پیک پر آخری درجے کو ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کو پیغام کا سب سے زیادہ یقین ہوتا تھا کہ یہ مرنے جا رہے ہیں، یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ایسے جیسے اسے دیکھ رہا ہو. تو اس کی ڈیوٹیز میں شامل نہیں تھا وہ کرنا، لیکن یہ اس کا مزاج ہوتا ہے، تب وہ دائی بنتا ہے. دیکھیے یہ دوسری جگہ سے لیا میں نے، سورہ انعام سے یہ آیت. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تم سے پہلے بہت سے رسول ہیں ان کو جھٹلایا گیا. فَصَبَرُوا، وہ ثابت قدم رہے. پریشانیاں آئیں تو اس کو بھی فیس کیا، تکلیفیں آئیں تو انہیں بھی فیس کیا، اور کرتے چلے گئے. یہ نہیں ہے کہ صبر کے اندر آپ تو خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں مفہوم ان ساری چیزوں کے، ان ساری اصطلاحات کے. صبر میں یہ ہے کہ ثابت قدم رہے، نہیں کرتے چلے گئے. وہ ساری جتنی ان کے خلاف سازشیں تھیں یا ان کے خلاف جتنی حرکتیں تھیں یا ان کے خلاف جو کچھ محاذ تھے اس سے وہ رکے نہیں. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، ان کو جو جھٹلایا گیا اس کے اوپر انہوں نے صبر کیا، استقامت سے رہے. وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، انہیں ستایا گیا، اذیتیں دی گئیں، پھر ہماری مدد آ گئی. یعنی یہ قانون بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہوگا، تکلیفیں بھی آئیں گی، ثابت قدم رہنا، کرتے چلے جانا. تکلیفیں بھی آئیں گی، کہو کہ یہ کہاں آپ نے تو یہ کہا تھا کہ کامیابی ملے گی. یہ ان سے گزرو گے، حتیٰ آتاہم، یہاں تک کہ پہلے یہ ہوا تھا پھر ہماری مدد پہنچ گئی. حتیٰ آتاہم نصرنا، پھر ہماری مدد پہنچ گئی.
ان کے پاس ہماری تو پھر مدد بھی آئے گی. اور اسی آیت کا یہ اگلا حصہ آیت چل رہی ہے ولا مبدل لکلمات اللہ. یہ قانون ہے اللہ کا. خالی یہ نہیں ان کے ساتھ ہوا تھا, اللہ کے کلمات کو, اللہ کے قوانین کو کوئی بدل نہیں سکتا. تو یہ اللہ کا کلمہ مقرر ہو چکا ہے, یہ اللہ کا قانون طے ہو چکا ہے. صرف ان رسولوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا, یہی ہوگا کہ پھر ہماری مدد پہنچے گی. لیکن پہلے ان راستوں سے گزرنا ہوگا جہاں بہت استقامت کی ضرورت ہوگی اور اس کے اندر تکلیفیں بھی, اذیتیں بھی ہوں گی. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. ہم نے جو مرسلین جن رسولوں کو بھیجا تھا ان کی زندگی میں اس قانون کو دیکھا نہیں دیکھا. یہ ترجمہ اس کا وَلَقَدْ جَاءَكَ, تمہارے پاس آ چکی ہیں خبریں ان رسولوں کی جو پہلے بھیجے گئے تھے. مفہوم اس کا ہے یہاں پر یہ کہتے میں کہ یہ تو ہم نے قانون بنا دیا, یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوتا, اس قانون کو تم نے ان رسولوں کی زندگی میں خود دیکھ لیا کیسا ہوا تھا جو تمہیں بتا رہے ہیں. یا ایھا الناس, اے دنیا کے انسانوں, ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے دنیا کے انسانوں, اللہ کا وعدہ تو حق ہے, وہ وعدہ وہ بھی بشارت کا بھی, اور وہ وعدہ وہ بھی اسے بھی وعید جسے ہم کہتے ہیں, وعدہ وہ بھی کہ پھر جو لوگ نہیں مانتے وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر آخری انجام کیا ہوگا, وہ تو ہے حق. حق کا مطلب ہوتا ہی یہ ہے کہ جو الٹیمیٹلی نظر آ جائے حقیقت کے طور پر, حقیقت بن کر سامنے, اس کے نتائج, خود نہیں, اس کے نتائج حقیقت بن کر سامنے آ جائیں. جو ہوائی ہوتی ہے اس کے نتیجے بن کر سامنے نہیں آتے رزلٹ. اللہ کا وعدہ حق ہے, یعنی یہ ہو کر رہے گا, تمہارے سامنے حقیقت بن کر نتیجہ آئے گا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. تو یہ دنیا کے اندر جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے, پاور ان کے پاس ہے, جو دل چاہ کر رہے ہیں, عیش یہ کر رہے ہیں, یہ تمہیں دنیا کی زندگی جو ہے تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, یہ بار بار بتاتے رہے کہ اللہ کا قانون یہ, وہ بھی بہت, قرآن نے کہا کہ ہم اشد منہم بطشاً, ارے ان کے پاس بہت پاور تھی, تمہارے پاس جتنی ہے اس وقت جن لوگوں پہ ان سے زیادہ پاور تھی دوسروں کے اوپر. فنقبوا فی البلاد, انہوں نے تو کتنے ملکوں جو ہے ان کے اندر نقب لگا رکھی تھی. حل میں محیط, کہیں بھاگنے کی جگہ ملی, پھر نہیں بھاگ سکے. ولا یغرنکم باللہ الغرور. یہ پھر بہت غور کرنے کی بات آ گئی بعد میں, دنیا کی زندگی دھوکے میں نہیں ڈالے. ولا یغرنکم باللہ, اللہ کا نام لے کے کوئی تمہیں دھوکہ نہیں دے دے. کوئی غرور دھوکے باز, کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے نام لے کر دھوکہ نہ دے دے. اللہ نے یہ فرمایا ہے, اللہ کا راستہ یہ ہے, اللہ کا یہ ہے, اس کا خیال رکھنا تمہیں اللہ کے کلام سے ملے گا. یہ کون ہے جو اللہ کا نام لے کر دھوکہ دیتا ہے؟ اگلی آیت میں بتایا شیطان ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن, اس کو تمہیں یہ ذہن میں رکھنا کہ دشمن ہے تو پھر بچتے رہو گے. اس کو حاضر رکھنا, فاتخذوہ, اسے سمجھتے رہنا کہ دشمن ہے, یہ بھول میں نہیں آ جائے, تب بچ جاؤ گے چالوں سے. کوئی دشمنی اگر کر رہا ہے اور ذرا اگر مس ہو گیا, یہ تصور کہ یہ تو دشمنی ہی کرے گا, تب کہیں دھوکہ کھا جاؤ گے, رہے گا تو بچ جاؤ گے. اب یہ شیطان یہاں پر لفظ شیاطین نہیں آیا, اور ہے لکم, تم سب کے لیے. شیطان جو ہے وہ دشمن ہے, اور یہاں نام ایک ہی آیا شیطان. قرآن میں بہت سی جگہوں پہ شیاطین آیا ہے, بہت سی جگہوں پہ شیطان آیا, جمع بھی ہے. آگے اس میں آیا ہے شیطان کا گروہ, پارٹی شیطان کی. انما یدعو حزبہ, اپنی پارٹی کو تو بلاتا ہے, دعوت دیتا ہے, وہ بلاتا ہے اپنی طرف, اپنے تباہی کی طرف. لیکونوا من اصحاب السعیر, تاکہ میں اکیلا نہیں, یہ سب آگ میں جلیں. تو اپنے مزاج کے لوگوں کو جن پر زور چلتا ہے ان کو بلاتا رہتا ہے, تو اس کی پارٹی بھی ہے. یہ پارٹی میں انسان بھی ہے اور جن بھی ہے, دونوں ہیں, شیاطین بھی ہے. ان الشیطان لکم عدو, یہاں شیطان سے مراد بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں, وہ بھی یعنی ہوتا وہ جو اصلاً شیطان ہے یا اس کا گروہ, اس کی حرکت سے ہوتا ہے. اللہ نے اندر ہر انسان کے کچھ چیزیں وہ رکھی ہیں, جگہ بتایا کہ ہم نے دونوں چیزیں انسان کے اندر رکھی ہیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, ٹھیک ٹھاک کیا اس کے نفس کو. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس کے اندر اس کا فجور,
ڈسنٹیگریٹ جس سے تباہ ہو جائے گا وہ بھی ڈال دیا, اس کا تقویٰ بھی اندر ڈال دیا. اب اس کی چوائس ہے کہ اور ہدایت دے دی. یہی مقصد تھا انسان کو لانے کا, ورنہ دوسری اور مخلوقات تھی جن کے پاس یہ چوائس نہیں تھی. یہ چوائس دی, یہی مقصد تھا کہ اس مخلوق کو چوائس دی جائے گی. تو دونوں ٹینڈنسیز رکھ دی ہیں. یہ ٹینڈنسی ایک جو ہے یہ حرکت میں آتی ہے شیطان کے اثرات سے, باہر کے موومنٹ سے, اپنے اندر والی. اب یہ شیطان, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے مسلم کی کہ فرمایا ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے. ایک شیطان, یہ شیطان کی بات ہے, ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے. جب حضور نے کہا ہر ایک کے ساتھ, تو صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے, آپ کے ساتھ بھی ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا میرے ساتھ بھی ہے. میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے, شیطان کو مسلمان کر لیا ہے. یعنی وہ جو اندر وہ قوتیں, وہ جسے شیطان حرکت دیتا ہے اسے میں نے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے. وہ خواہشات جو نفس کی فالہما فجورا, ہر انسان کے اندر رکھا تھا فجور, جب ہر ایک کے اندر رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے, رسولوں میں بھی ہے, لیکن رسولوں نے انہیں کنٹرول کر لیا. تو میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا. اب وہ جو ہے وہ میرے قابو میں رہتا ہے, ایسا نہیں کہ وہ اس کا قابو میرے اوپر ہو جائے. مسلم اسی کو تو کہتے ہیں نا, سر جھکا دیا, اس نے میرے آگے سر جھکا دیا ہے, میرا اس کے اوپر کنٹرول ہو گیا. تو اب وہ خواہشات جو ہیں جن کو باہر سے شیطان جو حرکت دیتا ہے وہ ان کو نہیں دے پاتا, اس لیے کہ وہ اس ساری صلاحیت کو میں نے کنٹرول کر لیا. وہ صلاحیت جو بکھراؤ کی تھی, جو بگڑنے والی تھی. دشمن کا خیال رکھنا. اب یہ باہر بھی ملیں گے, وہ لوگ باہر بھی ملیں گے جو اللہ کے نام کے اوپر دھوکے میں ڈالیں گے تمہیں, اللہ نے یہ فرمایا ہے. وہ وہاں پہ بھی شیطان ہے, انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. کبھی کوئی ایسا ہوگا انجانے میں کر رہے ہوں گے, لیکن ہوگا شیطان ہی وہاں پر بھی. کیوں انجانے میں ہیں آپ؟ کیوں نہیں آپ اللہ کے کلام کو دیکھ لیتے؟ اور کہیں جان بوجھ کر رہے ہوں گے, وہ بھی شیطان سارے. یہ اب شیطان جو ہے جگہ جگہ بہت سی چیزیں ملا کر اس شیطان کا اطلاق ہوگا. اس لیے پیچھے صفت بتائی, انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. جن کے اندر یہ پوٹینشیل ہوتا ہے, یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ان کو بہکایا جا سکے, وہ بس انہی پر اس کا زور چلتا ہے. کہا ہے قرآن نے دوسری جگہ کہ شیطان نے کہا کہ میں سب کو لے جاؤں گا آگ کی طرف سوائے تیرے مخلص بندوں کے, الا عبادک المخلصین. تو اللہ نے کہا کہ ہاں وہ میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا, فرمایا. تو یہ میرے بندے وہ ہیں جس پہ زور نہیں چلے گا, جنہیں اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا, تو ان پر زور نہیں چلے گا. تو وہ جو پوٹینشیل اندر ہوتا ہے, وہ پوٹینشیل بہکا سکنے کا وہی حملہ ہوتا ہے. جہاں وہ پوٹینشیلی کنٹرول کر لیا ختم, وہاں حملہ نہیں ہو پاتا, اٹیک نہیں ہو پاتا. اب باہر نکل کر آپ جا رہے ہیں, بڑے اس کے ساتھ میں سینہ وینہ کھول کر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, اٹیک ہو گیا, ٹھنڈ کا اٹیک ہو گیا, چاہے کوئی سمجھا رہا ہو, لگ گئی ہے. اور کنٹرول کے ساتھ میں جائیں سب بند کر کے, تو اٹیک نہیں ہوگا. تو آپ نے اپنے آپ کو سسیپٹیبل کہتے ہیں, پوٹینشیل ایسا رکھا کہ اٹیک ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ ہو جائے, اٹیک ہو سکتا ہے. یہ خود جب وہ راستے بند کر دیے اٹیک کے, تو اب نہیں ہوگا وہ اٹیک باہر نکلنے سے, کسی اور طریقے سے ہو تو ہو جائے. تو جن کے اندر یہ پوٹینشیل ہوتا ہے وہ آگ کی طرف ان لوگوں کو بلاتا ہے کہ سب کو میں آگ میں لے جاؤں. یہ اس نے پہلے دن کہا تھا اللہ سے کہ میں سب کو لے جاؤں گا, جتنے بھی میرے پیچھے چلیں گے سب کو آگ میں لے جاؤں گا. یعنی یہ نہیں کہا تھا کہ میں بچ جاؤں کسی طریقے سے. فرق آدم اور انسان میں اور اس میں یہی تھا. ان نے کہا بھائی یہ کیا کیا تم نے؟ ان کا غلطی ہو گئی, اب آپ ہی اگر چھوڑ دیں گے تو بخش دیں گے, غلطی کو ڈھک دیں گے تو میں بچوں گا, ورنہ تو میں گیا. شیطان سے اس سے کہا ابلیس یہ کیا کیا تو نے, میں نے حکم دیا تھا. جواب یہ تھا کہ آپ نے مجھے ڈوج دیا اس وقت. یہ جواب میں ہے ایک جگہ کہ آپ نے ڈوج دے دیا, جیسے مجھے اب جیسے آپ نے مجھے ڈوج دیا ایسے ہی اب میں دوسروں کو دیا کروں گا. بس مجھے اس کی اجازت دے دیں. اسے معلوم تھا کہ میں ایسے نہیں کر سکتا, اللہ اجازت دے گا تو ہوگا. مجھے اس کی پرمیشن دے دیں, میں دکھا دوں گا جس کی وجہ سے آپ نے مجھے ڈوج دیا ہے, تو میں ان کو دکھا دوں گا ڈوج دے کر. اس پر ہی آیا تھا کہ بھائی لیکن آپ کے مخلص بندے ہوں گے, ان پر زور نہیں چلے گا میرا. تو وہ تو بلاتا ہے جن کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے, ان کو دعوت دیتا ہے. الذین کفروا لہم عذاب شدید. جنہوں نے ناشکری کی یا جنہوں نے انکار کیا وہ شدید عذاب میں ہوں گے.
والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور جنہوں نے جن کے عمل اچھے تھے ان کے لیے ایمان لائے تھے بشرطے کہ، تو ان کے لیے مغفرت بھی ہوگی کہ ان کی غلطیوں کا کہیں ہو بھی گئیں تو وہ ڈھک دی جائیں گی، اس کا خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ اجر کبیر، اور بہت بڑا مزدوری بھی ہاتھ آئے گی، وہ ان غلطیوں کا بدلہ جو ہے اسے روک دیا جائے گا جو ملتا۔ افمن زین لہ سوء عملی فرآہ حسنا، ہوتا یہ ہے بتایا کہ ایسے لوگ جن کے اندر یہ پوٹینشیل یہ چیز ہوتی ہے کہ ان پر حملہ ہو جائے، تو جب وہ اٹیک ہو جاتا ہے شیطانی تو خرابیاں اچھی لگنے لگتی ہیں اپنی، سمجھ یہ رہے کہ بڑا اچھا کر رہے ہوتے ہیں گڑبڑ، اپنی خرابیاں، اپنی برائیاں، اپنے عیب انہیں اچھے لگنے لگتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ جس کا عمل اس کے لیے، پھر اللہ کا قانون اس کو خوشنما بنا دیتا ہے ان کے، اس لیے کہ انہوں نے خود چاہا یہ، تو اللہ کا قانون پھر یہ کرتا ہے کہ ان کو وہ چیزیں، اپنی خرابیاں جو ہیں وہ کریٹیو کام لگنے لگتے ہیں کہ تو ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ فإن اللہ یضل من یشاء، اب اس کی تو میں تشریح کروں گا نہیں، اب بہت کی ہے من یشاء کی، اور تو پھر اللہ کا قانون یہ کرتا ہے کہ جو بھٹکنا چاہتا ہے اسے بھٹکا دیتا ہے، اسے بھٹکنے دیتا ہے، جانے دیتا ہے، اس نے طے کر لیا تھا۔ وَيَهْدِي مَن یشاء، اسے ہدایت دیتا ہے جو چاہتا تھا کہ اس کو راستہ ملے، اس کو ہدایت دیتا ہے۔ کہیں پر آپ جا رہے ہیں، نئی جگہ جا رہے ہیں، اس پہ جا رہے ہیں، کاربیٹ پارک میں جا رہے ہیں، وہ لگا ہوا ہے، میپ لگا ہوا ہے، اب وہ گائیڈ میپ ہے، اب گائیڈ میپ تو اسی کے کام آئے گا جو دیکھے گا، جو اس سے کہے گا رہے ہم نکل جائیں گے، یہاں پہ کہاں رکیں، راستہ ڈھونڈتے ہوئے چلے جائیں گے، اس کا ڈر ہے کہ کسی ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں خطرہ زیادہ ہو اور تباہی ہو جس جگہ، تو میپ تو کام تو گائیڈنس اس کے آئے گی جو گائیڈنس لینا چاہے، اور جو نہیں لینا چاہے اس کی گائیڈنس کیا کام آئے گی، گائیڈنس کا سامان تو موجود ہے ہدایت کا، تو پھر جو اللہ کا قانون اس کو گائیڈ کرتا ہے، میں ایسا جو خود چاہتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ دیکھیے قرآن نے منافقین کے لیے کہا ہے، اس کے اندر جو سورہ بقرہ میں بالکل شروع میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو ایمان والا، ان سے کہا جاتا ہے فساد پھیلا رہے ہو، یہ گڑبڑ کر رہے ہو، یہ سب چیزیں غلط ہیں، زمین میں فساد ہے، تو قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں ہم تو بڑے کریٹیو کام کر رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں ہم، تو ان کو اپنی بھلائیاں، اپنی برائیاں جو ہیں وہ بھلائی بن کر نظر آتی ہیں، اس لیے کہ اندر نفاق ہوتا ہے، جب اندر ان کے جو پوٹینشیل ہوتا ہے، جب وہ ان کو اپنی برائیاں خوشنما محسوس ہونے لگتی ہیں۔ انما الا انہم مفسدون، تم بالکل آگاہ رہنا، خوب اچھے طریقے سے سمجھنے لینا کہ یہ چاہے جتنا کہیں کہ ہم بھلائی کے لیے کر رہے ہیں یا بھلائی کے کام کر رہے ہیں یا ہم کریٹیو کر رہے ہیں، یہ فسادی ہیں، تمہاری سمجھ میں آ جانا چاہیے، ولیکن لا یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے، تباہ ہو جائیں گے، یہ سمجھ نہیں رہے بات کو، لیکن تم آگاہ رہنا۔ ولا تذهب نفسک علیہم حسرات، تو پھر تسلی دی، ان کے پیچھے جان اپنی مت گھلاؤ، تذهب نفسک، اپنے نفس کو ایسے چلے مت جانے دو ان کے اوپر حسرت بن کر۔ حسرت کسے کہتے ہیں؟ کچھ تمنائیں تھیں، وہ تمنائیں پوری نہیں ہو پائیں، جب پوری نہیں ہو پائیں پھر جب کہیں اور نظر آتی ہیں، وہ کسی اور کے اندر وہ چیزیں جو اپنے لیے چاہی تھیں، تو اندر جو جذبات آتے ہیں وہ جذبات حسرت ہوتے ہیں، جو اندر ایک ایموشنز جو پیدا ہوتے ہیں کہ دیکھو کاش میں بھی کر پایا ہوتا ہے، کیا ہوتا، تو تم حسرت کے ساتھ میں ان کے اوپر، یہ حسرت کیا ہے؟ یہ حسرت یہ ہے کہ کاش ٹھیک ہوتے، میں نے کر لیا ہوتا، اور جیسے یہ ہو گئے ان کے بھی ٹھیک ہو گئے ہوتے، تو یہ تم ان کے لیے، تمہارے دل کے اندر یہ جو چیز ہے کہ کاش ہو ہی گئے ہوتے، میں نے تو کوشش کی تھی لیکن نہیں مانے، اپنے نفس کو ان کے اوپر حسرت بن اس درجے تک مت حاوی کرو کہ تمہیں حسرت کے اندر آ جاؤ۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، یہ جیسے پھندے بناتے ہیں، مصنوعی اسی سے لفظ ہے، صنع، گڑھنا جس سے ہے، یہ جیسے پھندے بناتے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے اس بات کو، یہ تو جان بوجھ کر رہے ہیں نا۔ واللہ الذی ارسل الرياح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت، مثال ایک دی ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑی بات ہے کہ مثال میں اس کنٹیکس میں جو چلا آ رہا ہے، اس سیاق و سباق میں، پہلے تو مثال کو دیکھ لیجئے۔ ایک سامنے کی مثال بیان کرتا ہے اللہ کہ ہوائیں آتی ہیں، سمندر سے بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں،
یہ سائنٹیفک ہے بات کہ یہ ہوائیں اٹھا کر لے کر جاتی ہیں بادلوں کو، جو بادلوں کے ذرات ہیں جو یا وہاں سے ابخارات جو واٹر ویپرز ہیں، اور ان کے ساتھ ہلکی سی ڈسٹ بھی ملی ہوتی ہے، انہیں یہ اوپر اٹھا کر لے جاتی ہیں. وہاں یہ آپس میں ملتے ہیں، ڈینس بادل بنتے ہیں، چھوٹے قطرے بڑے قطرے ہوتے ہیں، پھر ہوائیں ہی ان کو ادھر ادھر چلاتی ہیں. بھائی سمندر سے اٹھے تھے وہیں برس جاتے، وہاں نہیں برس رہے. یہ اللہ کا نظام ہے، جہاں سمجھیں گے برسیں گے، جہاں اس نے چاہا وہاں برسیں گے. ساری دنیا فیل ہے، بارش نہیں ہو رہی، بارش کروا لیں. بادل آتے ہیں چلے جاتے ہیں، بڑی تمناؤں سے حسرت سے دیکھتے ہیں اب تو اندھیرا ہو گیا، یہ ہو گیا، آج بارش ہوگی، اور نکل گئے، کسی اور جگہ برس جاتے ہیں جا کر. تو پوری دنیا کی ساری ترقی اس کے اوپر فیل ہے کہ بادلوں کو اپنی مرضی سے کسی طرف ہانک دیں، اچھا اس علاقے میں جاؤ اور برس جاؤ. یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، ان کے کنٹرول سے بالکل باہر بات ہے. یہ اپنی ساری ایجادات اور ترقی اور سب کے باوجود وہ فتزیر صحابن فسقنا ہوئے، کوئی خشک و بنجر زمین کی طرف اللہ چاہتا ہے تو وہاں برسا دیتا ہے، ان کو اس طرف لے جاتا ہے کہ یہاں پر سکنا ہو ان کی سیرابی کے لیے، ان کی پیاس، اس زمین کی پیاس بجھانے کے لیے اس جگہ برسا دیتا ہے اگر وہ چاہتا ہے تو. وَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، ایک مردہ زمین کے اندر جان پڑ جاتی ہے. مردہ زمین میں جان جب پڑے گی، جب جیسے اقبال نے کہا نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، مطلب اس کے اندر صلاحیت ہو اگنے کی. جس زمین میں صلاحیت اگنے کی نہیں، قرآن نے دوسری جگہ مثال دی، پانی بہہ جاتا ہے اور بیکار کچھ بھی نہیں اگتا. تو پھر اللہ اس طرف لے جاتا ہے کہ جہاں وہ بادل اس طرف جاتے ہیں جہاں کچھ تھا پوٹینشیل اگنے کا، وہاں جب برستی ہیں تو وہاں پھر مردہ زمین کے اندر جان پڑ جاتی ہے. فاحیینا، تو اس طرح ہم زندگی دے دیتے ہیں، زندہ کر دیتے ہیں زمین کو اس کی موت کے بعد. کذالک النشور، ایسے ہی مردے پھر بات کو بھی جئیں گے، ہم زندگی دے دیں گے مردہ کو. اب یہ مثال جو ابھی پیچھے سے چلا آ رہا تھا اس میں یہاں پر اتنی بات کیوں کہیں، پھر اور بیان دوسرا چل گیا، ایک بیچ میں یہ مثال کیوں آئی ہے جو لوگ دیکھتے رہتے ہیں، جس کے پروسیس کو لوگ جانتے ہیں. یہ ہوائیں جو ہے اس کو جگہ جگہ تشبیہ دی گئی ہے. ہوائیں کو بتایا نا رحمت، جگہ جگہ کا ہوائیں رحمت ہے، اس کو تشبیہ دی گئی ہے وحی الہی سے. یہ ہے جو اٹھا کر سب کو اٹھا کر لے جاتی ہے، ان لوگوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے جو کہیں برسیں گے. تو وہ رحمت جو ہے اللہ کی، وہ ان کو اکٹھا کرتی ہے جن کو کسی جگہ جا کر سیراب کرنا ہے، جو مردہ قوموں کے اندر جن کو جان ڈالنی ہے، پھر وہ اکٹھا ہونا ضروری ہے ان کا. الگ الگ وہ واٹر ویپرز رہتے ہیں تو وہ بادل برسنے والے نہیں بنتے، ان کا اکٹھا ہونا ضروری ہے. وہ کلیکٹیو جب ہوتے ہیں اللہ کی رہنمائی، اور ان کی یہ نیت ہوتی ہے تو اللہ کی رہنمائی ہوتی ہے کہ جاؤ ہو جاؤ. بظاہر بنجر ہے زمین، اللہ کی رہنمائی کا مطلب وہ خود پتہ لگاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اس روشنی میں، پھر یہ بادل وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہاں برستے ہیں، بنجر زمین میں جان پڑ جاتی ہے، وہاں مردہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے. ایسے جیسے ان بادلوں سے ہو جاتی ہے. تو پہلے تم اٹھو، اٹھنے کے بعد یہ سمندر کی غلاظتیں دور ہو، ساری اپنے آپ کو پاک کرو، اکٹھے ہو، اور اس کے بعد پھر پہنچو اس جگہ پر جہاں مردہ قومیں ہیں اور ان کے اندر جان ڈال دو. کذالک النشور، ایسے وہ مردہ قومیں اٹھ جائیں گی اور زندہ ہو جائیں گی. جانا ہوگا کسی کو، خود سے نہیں ہو جائیں گی، پہنچنا ہوگا. ہاں اگر وہاں صلاحیت ہوگی تب ہوگا ایسا، صلاحیتیں نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا. یہ کذالک ایسے ہوگا، یہ مردے سے زندہ ہو جانا جیسے یہ بادلوں سے ہوتا ہے، جس طریقے سے کہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. اب جس عزت چاہتے ہو، عزت تمہیں اس میں نہیں ملے گی کہ تم یہاں پر ان لوگوں کو تلاش کرتے رہو، ان کے پاس پاور ہے تو ان کے خوشنودی کے، جن کے پاس پیسے ہیں ان کی خوشنودی کے اندر لگے رہو. ساری کی ساری عزت دینے والا اللہ ہے. اور عزت لفظ ہم آپ کے یہاں تو آنر کے لیے ہوتا ہے نا، عزت لفظ میں طاقت آتی ہے، عزیز، طاقتور، طاقت کے ساتھ میں، پاور کے ساتھ. یہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. منافقین کا سورہ منافقون میں آیا کہ یہ کہتے ہیں کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ذرا شہر تو چلو وہاں پہنچیں، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ،
تو پھر ہم میں جو یہ اس میں دیکھ لینا کس کے پاس طاقت ہے، وہ کون عزت دار ہے، وہ جو ذلیل ہے نا اسے نکال دے گا، اب زیادہ شہر پہنچ جائیں۔ یہ منافقین کا تھا، وہاں یہ خطر پتر چل رہی تھی کسی جگہ سے واپسی میں، وہاں اللہ نے فرمایا یہی کہ وللہ، یہ جانتے نہیں وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، یہ طاقت یا عزت جو ہے یہ ملے گی اللہ کے رسول کو، اللہ یہ تو اللہ ہی کے کنٹرول کے اندر ہے، اللہ کے رسول کو، ایمان لانے والوں کو ملے گی، ایمان والے اگر سچے ہیں تب۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور یہ منافق جو ہے یہ جانتے نہیں کہ عزت دار کون ہے۔ تو یہ تو پاور اللہ کے ہاتھ میں، وہ اللہ کے اصولوں کے مطابق ہوگا۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، کلمہ طیبہ، اب کلمے میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، آئیڈیالوجی، آج کے دور کے حساب سے ہم بات کریں تو اچھی باتیں دوسروں کو بتانا، صحیح قانون، تو طیبہ پاک جو ہے کلمہ پاکیزہ آئیڈیالوجی، اس کی طرف صعود کرتی ہے۔ صعود جیسے پہاڑ پہ چڑھتے ہیں نا، اسے صعود کہتے ہیں۔ قرآن نے دوسری جگہوں پہ مثالیں بھی دی ہیں، ذرا محنت مشقت کے ساتھ میں، یعنی ہلکے 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 مشقت کے ساتھ میں کوشش سے جو پاک آئیڈیالوجی ہے وہ ہلکے ہلکے بڑھتی چلی جاتی ہے، الیہ، اسی کی طرف بڑھتی ہے۔ والعمل صالح یرفعہ، لیکن اگر عمل صالح ساتھ میں مل جائے اس کے، اس آئیڈیالوجی پر عمل کرنے والے صالح، یرفعہ، تو وہ اٹھا دیتے ہیں تیزی سے، اسے رفع کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے راستے کے اوپر تیزی سے اور اٹھا دیتے ہیں، ورنہ وہ آئیڈیالوجی تو خود بڑھتی رہتی ہے آگے، اسے سچ جو ہے اسے کوئی روک نہیں پاتا۔ تو عمل صالح اس کو اور یرفعہ، رفع کر دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے۔ صعود کے اندر ذرا مشکل سے چڑھنا آتا ہے کہ ہلکے ہلکے تو آئیڈیالوجی تو بڑھتی ہی رہتی ہے، اس آئیڈیالوجی کے ساتھ میں وہ لوگ شامل ہو جائیں جو عمل صالح والے ہیں، تو پھر بڑی تیز ہو جاتا ہے یہ پروسیس یرفع۔ تو بڑی کیا حکمت کی باتیں بتائی ہیں۔ صالح یرفع الیہ، اس کی طرف چڑھتی ہے، اللہ کہیں اوپر رہتا ہے، تصور عام یہی اپنے چلتا ہے نا، وہ 7 آسمانوں کے اوپر، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہیں، وہو معکم اینما کنتم، جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ جو تصور بن گیا ہے 7 آسمان، اس کے اوپر عرش اور اس کے اوپر کرسی ساری، اب وہ اوپر ہے، پہلے سے جائیں گے، دوسرے سے جائیں گے، تیسرے سے، چوتھے سے، 7ویں کے اوپر جا کر ملے گا۔ یہ اب اسے نہیں سمجھا پاتے۔ آسمانوں کے اوپر ایک تخت ہے، عرش، تو تخت تو چھوٹا ہے سارے آسمانوں سے، اس پہ کرسی رکھی ہے وہ اور چھوٹی ہے، اس پر اللہ جو ہے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی ذات بیٹھی ہوئی ہے۔ تو جب اس کو تصور میں، وہ میٹیریل تصور میں لے آتے ہیں تو اس کی ذات تو بڑی چھوٹی ہو جاتی ہے اس کرسی پہ بیٹھنے کے بعد۔ تو یہ عرش کے معنی آپ لوگ جانتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں کہ قرآن نے کیسے کہا ہے عرش، کرسی، یہ ساری چیزیں، وہ سے میں نہیں ہلا رہا۔ اس کی ذات کو آپ نہیں تصور کر سکتے کوئی، وہ جسے ہم ایک لفظ بولتے ہیں نا، زمان و مکان سے ماورا، ٹائم اینڈ اسپیس سے الگ۔ اب یہ اسپیس ہو گئی اوپر یا نیچے، اسپیس کا کوئی تصور نہیں، کہاں، وقت کا کوئی تصور نہیں کہ کتنے ہزار سال، کتنے کروڑ سال، کتنے پہلے شروع ہوا، کبھی نہیں، ٹائم ہی نہیں۔ تو ٹائم اینڈ اسپیس، زمان و مکان، ان سے اوپر ہے جو ذات، اس کے ساتھ آپ یہ نہیں لا سکتے کہ وہ اوپر جا رہا ہے۔ یہ تو تمہاری مادی مثال دی ہے جو تمہاری سمجھ میں آتی ہے، ورنہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جیسے تیزی سے اوپر چڑھ رہا ہو۔ یہ رفعت و بلندی ہے، اس کے نظام تک پہنچنا۔ دیکھیے اسے دیکھیے، اس تک جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس تک جانے کا مطلب اوپر جانا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بولے، جب وہاں پہ یہ ہوا کہ ان کے مشورے چل رہے تھے آگ میں جلا دیں، تو پھر انہوں نے ہجرت کی۔ وقالا، فرمایا، انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف۔ عراق سے چلے تھے شام کی طرف، تو شام میں ان کا رب تھا اور عراق میں نہیں تھا۔ بیت اللہ، اللہ کیا رہتا ہے وہاں، اللہ کا گھر۔ انی ذاہب الی ربی، اب میں جا رہا ہوں اپنے رب کے پاس، چل دیا میں اپنے رب کی طرف۔ تو اپنے رب کی طرف چل دیا کا مطلب یہ ہے کہ میرے رب نے جو نظام رکھا ہے، جہاں پر یہ کامیاب ہوگا اب میں وہاں جا رہا ہوں۔ تو یہ ہے چڑھنا اس کی طرف جانا، جو اللہ نے نظام پسند کیا ہے اس کی طرف، وہ جو کلمہ طیب ہے، جو صحیح آئیڈیالوجی ہے، وہ خود اس طرف بڑھتی رہتی ہے۔ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا، لیکن کوئی عمل صالح والے اگر مل جائیں تو پھر بڑی تیزی آ جاتی ہے اس پروسیس کے اندر۔ یہ کہا گیا اس آیت کے اندر، اور پھر یہ آیت آگے پھر پوری ہوئی، بس یہ آخری آیت تھی آج کی۔
والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور جو مکر کرتے ہیں، طرح طرح کے فریب کرتے ہیں، یہ ان کے ساتھ میں ان بیلنس چیزوں اور برائیوں کے ساتھ میں، وہ بڑی تباہی کی طرف نکل جائیں گے، بڑے سخت عذاب میں نکل جائیں گے۔ وہ مکر اولئک ہوا یبور، ان کا مکر بنجر زمین میں پہنچائے گا۔ کنتم قوما بورا، یہ سب جہاں بربادی ہے، جس جگہ کچھ نہیں ہے، دور تک کچھ اگتا نہیں ہے، سب چیز زیادہ تر لینگویج عربوں کی کھیتی سے چلی ہے، ایسی جگہ جہاں کچھ نہیں آتا ہے، کوئی جو اچھے کام سمجھ رہے تھے اس کا بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلے، بہت اچھا بیج لائے، بہت اچھی کھاد پات سب چیزیں لے کر آئے، ایسی زمین کے اندر جا کے بوائے وہاں کچھ اگتا نہیں تو نہیں اگے گا، چاہے وہ جتنا اچھا بیج تھا۔ تو یہ وہ مکرو اولئک، ان کے مکر کے ہم تو پہنچ جائیں گے، یہ سب یہ بیج جا کے بوائیں گے، یہ پہنچ اس جگہ پر رہا ہے، ان کا مکر ان کا فریب ان کو اس جگہ پہنچا رہا ہے جہاں نہیں اگے گا یہ بیج، جہاں صرف بنجر ہے، جہاں صرف چٹانیں ہیں، جہاں صرف ریگستان ہے، جہاں کچھ بھی پروڈکٹیوٹی ہے ہی نہیں، یہ اس جگہ جا کے تباہ ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 10 تک پہنچے ہم سورہ فاطر، سورہ نمبر 35 کی انشاءاللہ زندگی رہی، آج بھی تھوڑا سا وقت آگے نکل گیا، لیکن بہت گہرائیاں تھیں، اور اس میں ایک بیان یہ یہاں تک چلا تھا، پھر ایک دراصل دوسرے انداز میں چلا ہے آگے بیان، تو اس لیے میں نے اس کو آیت نمبر 10 تک لیا، 9 یا 8 پہ ختم نہیں کیا درس۔ انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آیت نمبر 11 سے پھر شروع کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔